رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، سورہ نمبر 41 پارہ نمبر 24۔ اس سے پیچھے الحمدللہ آپ نے سورہ نمبر 40 سورہ مومن کی مختصر تفسیر آپ نے سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن و حدیث کی بات کو غور سے سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ سمیع مقالتی ووعاها وعدها کما سمیع۔ اللہ تعالیٰ اس بندے اور بندی کو خوش رکھے جو میری بات کو سنتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا جن لوگوں نے بھی درس کو سنا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہیں۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ خفت علیہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطع بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا کی کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو یتدارسونہ سمجھاتے اور سمجھتے ہیں، اللہ کے ہر گھر سے قرآن و حدیث کا درس ہونا چاہیے۔ یتدارسونہ اس کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیے۔ جب اللہ کے گھر میں قرآن و حدیث کو سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے تو خفت علیہم الملائکہ، فرشتے سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور اللہ کی طرف سے سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں ذکر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے میری کتاب کو سمجھ رہے ہیں، میرے بندے میرے قرآن کا درس سن رہے ہیں، میرے قرآن کا درس دے رہے ہیں۔ حدیث کا آخری الفاظ، ومن بطع بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کی شیخ و خوری اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی، اس کی چودراہٹ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی، اس کا حسب نسب وہ نہیں آگے بڑھا سکتا۔ تو اب اصل چیز کیا ہے؟ اصل عمل ہی ہے۔ تو قرآن و حدیث کا درس سننے کے بے شمار فوائد اپنی نجات کے بھی ہیں اور نبی کی دعا کے مستحق کے بھی ہیں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو سوچتے ہیں نہ ہو درس، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو غور سے سنیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، سورہ نمبر 41۔ حامیم حروف مقطعات میں سے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ عالم بمرادی، اس کا کیا معنی کیا جاتا ہے؟ جس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل یہ کتاب نازل کی گئی ہے کس کی طرف سے؟ من الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم کی طرف سے۔ رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ لفظ رحمان قرآن مجید کے اندر 57 بار استعمال ہوا ہے۔ لفظ رحیم قرآن مجید میں 115 بار استعمال ہوا ہے۔ اور رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے بڑے نام ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور صفاتی نام 99 اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور ذاتی نام کے بعد جو سب سے بڑا نام ہے وہ رحمان ہے۔ سب سے بڑا نام رحمان، رحیم اور ربانہ، یہ بڑے پیارے بڑے نام صفاتی۔ دشمنان اسلام کی طرف سے اعتراض ہوتا رہتا ہے، کیا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اس کے بانی قائد اعظم امام اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دہشت گردی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ دہشت گرد تھے، ان کے ماننے والے دہشت گرد۔ یہ سب تعلیم سے دور رہنے کے سوالات ہیں۔
ورنہ ساری مخلوقات کا خالق وہ کیا ہے؟ رحیم، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور اس نے جس ذات پر قرآن نازل کیا اس کی صفت کیا بیان کی؟ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اللہ رحیم اور پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ رحیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ جو لوگ اس قرآن کے اولین مخاطب تھے صحابہ اکرام، ان کو کیا کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحیم۔ تو صحابہ رحیم، نبی رحمت للعالمین اور اللہ رحمان الرحیم۔ تو جب جس نے اس مذہب کو بنایا، جس نے اس دین اسلام کو منتخب کر کے انسان کی نجات کے لیے رکھا، اس کی صفات رحیم، اور جو امام اعظم ہیں ان کی صفات رحمت للعالمین، اور جو اس کے اولین مخاطب ہیں وہ رحماء بینہم۔ اور خود اس قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ۔ یہ قرآن بھی رحمت، نبی بھی رحمت، صحابہ بھی رحیم، اللہ بھی رحمان الرحیم۔ اسی لیے کہا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحمان رحم کرنے والوں پر کرتا ہے، جو دنیا میں رحم نہیں کرتا اور رحمان اس پر رحم نہیں کرتا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ روئے زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ حدیث ہے، اور اسی حدیث کا شعر میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، اللہ مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو کہا یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، ایک ایک آیت کے اندر دیکھیے کتنی بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ کہا کتاب، یہ ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ جس کی آیات کی تفصیل کی گئی ہے، بہت واضح ہیں، کوئی پیچیدہ نہیں ہے کہ کوئی چیز سمجھ ہی میں نہ آئے۔ فصلت آیاتہ جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، قرآنً عربیًا، عربی زبان میں قرآن ہے یہ، لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے، کیونکہ جن لوگوں میں یہ قرآن نازل ہوا وہ جانتے تھے، وہ اس کو سمجھتے تھے۔ تو عربی نسل تھے، وہ عربی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا، اور اس قرآن کی کوئی بھی آیت پیچیدہ نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ فصلت آیاتہ، اس کی تفصیل کی گئی ہے، قرآن کی ایک آیت کی دوسری آیت تفصیل کی ہے، قرآن کی آیت کی حدیث رسول نے تفسیر کی ہے۔ تو یہ قرآن واضح کتاب ہے، اس کی آیتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے، بشیرا و نذیرا۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ اس قرآن کے ذریعہ سے بشارت دی جائے، کس کو؟ ایمان والے کو، توحید والے کو، اعمال صالح والے کو، اتباع رسول والے کو۔ بشارت کس کو دی جائے گی؟ نیکی کرنے والے کو، توحید والے کو، اس کو بشارت دی جائے اس سے۔ وَنَذِيرًا، اور ڈرایا جائے کس کو؟ کافروں کو، مشرکوں کو، بدعتیوں کو، نافرمانوں کو، گناہ گاروں کو یہ کتاب ڈراتی ہے، اور نیکوکاروں کو یہ کتاب بشارت دیتی ہے۔ فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ، پھر بھی اکثر نے کیا کر لیا؟ اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اس کو نہیں سنا۔ اب سنتے تو ہیں، لیکن وہ سننا جو تدبر والا نہ ہو، جو عمل کی نیت سے نہ ہو، جو سمجھنے کی نیت سے نہ ہو، جو لیبل لگا کر کے سنا جائے او بولنے والا وہ ہے، او وہ ہے، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ کفار مکہ اس قرآن کے ماننے والے نہیں تھے، کفار مکہ کی عورتیں اس کے ماننے والی نہیں تھیں، لیکن جب ابو بکر صدیق پڑھتے تو کیا کرتی؟ آٹا گوندتی چھوڑ کر کے سننا شروع کرتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر کو تنگ کیا گیا تھا،
کہ آپ یہاں سین میں قرآن مت پڑھیے، ہمارے لوگ سننے لگ جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہم سنتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہیں تو سنا ان سنا، تدبر کے لیے، عمل کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، غور سے ہم نہیں سنتے ہیں۔ جو غور سے نہیں سنتے ہیں، قرآن نے وعید بیان کی ہے، یہ اعراض ہے اس کے ساتھ، یہ ہجران ہے اس قرآن کے ساتھ۔ اس قرآن کا بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، قرآن بیان کرے اور حدیث بیان کرے، اس سے اچھی بات دنیا میں کسی کی نہیں ہوگی۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سننا چاہیے۔ آج ہم نیتوں کے باسڑ فلاں اور فلاں کے بیانات سن لیں گے، ہم موبائل پہ غلط چیزیں سن لیں گے، ہم بکواسات سن لیں گے، لیکن ہم اپنے گھروں میں تلاوت قرآن نہیں سنتے، ہم قرآن کا درس نہیں سنتے، ہم حدیثوں کا درس نہیں سنتے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، اکثر لوگوں نے پھر بھی اعراض کر لیا۔ جو قرآن ہدایت کی کتاب، بشارت کی کتاب، ڈرانے والی کتاب، اس کو اکثر کو پڑھنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن اکثر لوگ نہ ایمان لاتے، اکثر لوگ سنتے نہیں ہیں۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اکثر لوگ سنتے نہیں۔ اگلی آیت میں کیا کہا؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، یہ کفار مکہ کا جواب ہے۔ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا، کہتے تھے ہمارے دلوں پر فی اکنتن، کیا ہے؟ ایک پردہ ڈلا ہوا ہے ہمارے دلوں پر، تو کھول یا کھول، ایک پردہ ہے ہمارے دل، جس طرف تم بلا رہے ہو نا، مما تدعونا الیہ، جس طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا رہے ہیں نا، اس طرف آنے کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہم نہیں آ سکتے۔ آج بھی ہے یہ چیز، لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے رہو، لیکن جو آپ کہہ رہے ہو نا، جدھر آپ بلا رہے ہو نا، جی ہم نہیں آئیں گے، ہم ہی ہیں۔ اور وہ کفار مکہ بھی کہتے تھے ہم ہیں، ہم ٹھیک ہیں، جدھر آپ بلا رہے ہو نا ادھر آنے کے لیے ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہم آ ہی نہیں سکتے۔ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں ڈھکن ہے۔ ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، آپ کی دعوت کچھ اور، ہماری کچھ اور، ہم کبھی نہیں آ سکتے۔ فعمل اننا عاملون، آپ عمل کرتے رہو، آپ بلاتے رہو، اننا عاملون، ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ یہ کون کہتا تھا؟ کفار مکہ۔ آج کون کہہ رہا ہے؟ آج مسلمان کہتے ہیں۔ قرآن حدیث کی بات کہی جائے، نہیں آپ اپنا عمل کرو، ہم اپنا کرتے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، کم سے کم دیکھو تو صحیح، ہو سکتا ہے وہ قرآن کی ہو، وہ آپ کا عمل ہے، وہ آپ کے گھر میں جو قرآن ہے اس کی بات ہے۔ لہذا کفار مکہ اس قرآن کے مد مقابل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مد مقابل یہ جوابات دیا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے ہم اس قرآن کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔